عزیزان محترم، ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اہل حق کہاں ہیں، اہل باطل کہاں ہیں، کون سا راستہ ٹھیک ہے، کون سا راستہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر ساری روئے زمین کے انسان جو ہیں ایک راستے پر چل رہے ہوں اور علی بن ابی طالب دوسرے راستے پر چل رہے ہوں تو ساری دنیا کو چھوڑ دینا مگر علی بن ابی طالب کے راستے پر چلنا۔ یہ چیز دوسرا، حضرت نے ایک فارمولہ بتایا، فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو دیکھو کہ باطل کے تیر کس طرف آ رہے ہیں۔ باطل قوتیں جس نظام کو، جس پرسنالٹی کو نشانہ بنا رہی ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ وہ نظام یا وہ پرسنالٹی حق کے راستے پر ہے۔ اور امام خمینی نے اس کو خلاصہ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی بات کی تو فرمایا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے اس کو بینیم بیان کر دیا، کہا کہ دیکھو جس فرد کی، جس نظام کی امریکہ تائید کر رہا ہو، سمجھ لو کہ وہ مفاد اسلام کے اور انسانیت کے مفاد کے خلاف ہے۔ یہ انہوں نے فرمایا، اور جس چیز کی، جس کی مخالفت امریکہ کرے، پرسنالٹی کی، جس نظام کی، سمجھ لو کہ وہ پرسنالٹی یا وہ نظام انسانیت اور اسلام کے مفاد میں ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، کیونکہ دور حاضر میں یہ جو سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں کبیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ جو طاغوت کی ولایت کا ذکر کیا گیا نا، تو چونکہ لوگوں کو اکثر وہ اس کی تفصیلات سے، تشریحات سے آگاہی نہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ساتھ اسرائیل کا وزیر اعظم، یہ دور حاضر میں طاغوتی قوتوں کے پیشوا اور امام ہیں۔ اور اگر آپ مزید گہرائی میں اتریں تو اصل نظام جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ طاغوت کی ولایت کا میر کارواں پیشوا اسرائیل ہے، باقی حضرات جو ہیں سب اس کے الائز ہیں، حتیٰ کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی ان کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ کیا چیز ہو رہی اس وقت روئے زمین پہ؟ اس وقت دو طرح کے اختلافات گلوبل لیول پہ چل رہے ہیں۔ ایک اختلافات وہ ہیں جو کہ مستقبل میں روئے زمین پر ڈومینیٹ کون کرے گا۔ 2019 اور 20 کا زمانہ ہے، 2040 کا زمانہ، 2030، 40، 50 کا زمانہ، گلوبل لیول پہ کون ڈومینیٹ کرے گا، یہ گیم ہے ایک باقاعدہ۔ یہ جو جنوبی چین کے بحر یعنی چائنا جو سی ہے، ساؤتھ چائنا سی جو ہے، اس میں جو ٹسل ہو رہی ہے وہ کوئی نظریاتی بنیادوں پر نہیں ہے، وہ ڈومینیشن کی جنگ ہو رہی ہے۔ مستقبل میں کون ڈومینیٹ کرے گا، تفصیلات ہیں اس کی، خود جائیں انٹرنیشنل پریس میں جا کے دیکھیں اسے۔ لیکن اس ڈومینیشن کی جو جنگ ہے، اس کے اندر جو نظریاتی خطرہ ہے جو وہ محسوس کر رہے ہیں وہ ہے تہران سے۔ انہیں باقی ان کے درمیان جیسے کرائمیا کے مسئلے پہ آپس میں اختلاف ہے، یوکرین میں آپس میں اختلاف ہے، ان نظرات کے، یہ ان کے باہمی آپس میں اہل باطل کے آپس کی جنگیں ہیں، ان کی مفادات کی۔ لیکن ایک جنگ وہ ہے جو گلوبل لیول پہ وہ ہے کہ یہ جو جس کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ گورباچوف اور فورڈ کے درمیان جب میٹنگ ہوئی تو اس وقت جو ان کے آپس میں ان کے جو ایجنڈا تھا، اس کو مجھے ایگزیکٹلی اب نام میرے ذہن میں رہا، ایک سابقہ امریکن صدر تھا، اس نے دونوں حضرات کو خط لکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کی میٹنگ کا ایجنڈا پڑھا ہے، لیکن میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بین البراعظمی میزائل اور یہ دیگر چیزیں اور نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں، انہوں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا انٹرنل مسائل ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ اور دشمن وہ ملیٹنٹ اسلام ہے جو تہران سے اٹھا ہے، اس کا بندوبست کرو، اس کا سد باب کرو۔ اس وقت یہ جو وارسا میں ابھی پولینڈ میں کانفرنس ہوئی ہے جو
ابھی شاید ابھی ہو رہی ہے یا شاید کل ختم ہو گئی، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تمام الکفر ملت واحدہ، وہ ان کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے خلاف، اس کے اندر کفر کی قوتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ مشرکین، منافقین، کفار، یہ سب آپس میں اکٹھے ہیں اس وقت۔